کالے رنگ کی چادر میں اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ وہ اس وقت بہت ہی پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سارے لوگ حیرانگی سے اس چادر میں لپٹی ہوئی معصوم لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو کسی ریاست کی شہزادی معلوم ہو رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بالکل انجان مضبوط قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ ایک مقصد کے ساتھ اس یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی۔ یار ارسلان، وہ دیکھ کتنی خوبصورت لڑکی اس طرف آ رہی ہے۔ میں تجھے کہتا ہوں اچھا موقع ہے، اسے اپنے جال میں پھنسا لے۔ شکل سے تو یہ بہت ہی معصوم لگ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ تیری باتوں میں آسانی سے آ جائے گی۔ سرمد کے کہنے پر ارسلان نے نظر اٹھا کر ثانیہ کی طرف دیکھا جو بلا شبہ چاند کا ٹکڑا معلوم ہو رہی تھی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکا۔ آج سے پہلے اس نے بہت سی لڑکیوں کو دیکھا تھا، لیکن اس لڑکی میں کچھ تو الگ بات تھی جو اس ارسلان کو بھی چند لمحے کے لیے نظر ٹھہرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ ابھی ارسلان سے کافی فاصلے پر تھی۔ ارسلان نے سرمد کے کانوں میں سرگوشی کی اور اسے کہا کہ یوں ایک دم سے تو میں اسے اپنے قابو میں کرنے سے رہا، پہلے تو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے میں اس کی مدد کروں گا تاکہ یہ مجھے شکریہ ادا کرنے کے لیے دوبارہ میرے پاس آئے۔ سرمد نے حیرانگی سے ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھا اور اس سے پوچھا، وہ تجھے کیوں شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے گی؟ کون سا تو اسے غنڈوں سے بچانے والا ہے؟ ارسلان یہ بات سن کر پراسرار انداز میں مسکرانے لگا۔ سرمد جان چکا تھا کہ اس وقت اس کے ذہن میں کیا چل رہا۔ سرمد نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور چلاتے ہوئے کہا، میں ہرگز بھی اب اس طرح کا کوئی کھیل نہیں کھیلوں گا۔ پچھلی بار بھی تمہاری وجہ سے میری عزت خاک میں مل گئی تھی، اس بار میں دوبارہ سے اپنی عزت خاک میں نہیں ملاؤں گا۔ تمہاری وجہ سے مجھے پچھلی بار HOD سے یہ دھمکی بھی ملی تھی کہ وہ مجھے یونیورسٹی سے باہر نکال دیں گے۔ تمہیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، تم تو ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد ہو، سارے ہی تم سے ڈرتے ہیں، لیکن میرا باپ ایک عام سا انسان ہے۔ ارے یار، میں نے تجھے کتنی بار کہا ہے، جب تک تیرا دوست تیرے ساتھ ہے تجھے کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ اور جہاں تک اس HOD کا سوال ہے تو وہ صرف میرے ایک بار کہنے پر تجھے چھوڑ دے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس بار تیری کسی سے بھی ضلالت نہیں ہوگی۔ چل اب جلدی سے جا اور اس لڑکی کو پریشان کر، پھر میں آؤں گا اور اس لڑکی کو بچا کر ہیرو بن جاؤں گا۔ ارسلان نے سرمد کو آنکھ ماری اور اس سے کہنے لگا، فکر مت کر، بعد میں تیری بھی اس سے بات چیت کروا دوں گا۔ تو بہت بڑا کمینہ ہے، تو ہر بار ہی مجھے یہی لالچ دیتا ہے، لیکن ہر بار ہی تو لڑکی لے کر اڑ جاتا ہے۔ سرمد اسے دل ہی دل میں گالیاں دینے لگا، لیکن یہ گالیاں وہ اسے اونچی آواز میں نہیں دے سکتا تھا۔ وہ بہت اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ارسلان غصے کا بہت تیز ہے اور اگر اسے ذرا سی بات پر بھی غصہ آ گیا تو وہ سرمد کو نہیں چھوڑے گا۔ سرمد کافی دیر تک اسے نخرے دکھاتا رہا۔ اچانک ہی اسے یوں محسوس ہوا جیسے ارسلان کو اب غصہ آ رہا ہے۔ اس نے نخرے دکھانے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور ارسلان سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن تم بھی یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتے ہو کہ میں مفت میں کوئی بھی کام نہیں کرتا۔ پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا انعام ملے گا۔ تم بہت بڑے کمینے ہو، 1000 کمینے مرے ہوں گے تب تم نے جنم لیا ہوگا۔ ارے ارسلان، 1000 تو بہت کم ہے، کوئی 1,00,000 2,00,000 کمینے مرے ہوں گے تب میں نے جنم لیا تھا۔ سرمد نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے بازو پر آوارہ لڑکوں کی طرح جو سونے کا بریسلیٹ پہنا ہوا تھا وہ اتار کر سرمد کے حوالے کر دیا اور اس سے کہا، لو عیش کرو اور اب جلدی سے اس لڑکی کے پاس جاؤ۔ ثانیہ جو کہ تھوڑی دیر پہلے ہی سونیا کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی تھی، دراصل سونیا ثانیہ کی دوست کی بہن تھی۔ ثانیہ کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس یونیورسٹی میں پڑھتی ہے۔ اس دوران ثانیہ کو مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ 2 بار اس نے پلٹ کر دیکھا تو ارسلان کو ہی خود کو دیکھتا پایا۔ سونیا سے اجازت لے کر وہ چل پڑی۔ اچانک ہی سرمد اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور خباثت سے کہنے لگا، ارے چھمک چھلو،
چلو میں کلاس تک چھوڑ دیتا ہوں، تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ تم یہاں پر نئی، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں خود چلی جاؤں گی، آپ مہربانی کر کے مجھے راستہ دے دیں۔ ثانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ اس کے قریب سے نکلنے ہی لگی تھی کہ سرمد دوبارہ سے اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ثانیہ نے ایک نظر اٹھا کر سرمد کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں پر اس وقت صرف اور صرف بے غیرتی چھائی ہوئی تھی۔ سرمد کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا جیسے اسے اپنی عزت یا بے عزتی کی ذرا سی بھی پرواہ نہ ہو۔ اتنے سارے لوگوں میں وہ ثانیہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، لیکن کسی بھی شخص میں یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آ کر ثانیہ کی مدد کرے یا سرمد کو یہ سب کرنے سے روک سکے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم بھول رہے ہو کہ یہ تمہارا گلی محلہ نہیں ہے بلکہ یہ یونیورسٹی ہے۔ ابھی اور اسی وقت میرے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ میں HOD کو تمہاری شکایت لگا دوں۔ ارے کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ تم مجھے ایک ایسے انسان کی دھمکی دے رہی ہو جو خود میری بیٹھک میں آ کر چائے پیتا ہے۔ سرمد نے بہت زیادہ لمبی چھوڑ دی تھی۔ اس کی بات سن کر ارسلان کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی اور اس کی نظروں کے سامنے سرمد کا روتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے کی ہی بات تھی۔ سرمد دونوں ہاتھ جوڑے HOD کے سامنے کھڑا اس کی منتیں کر رہا تھا کہ وہ اسے یونیورسٹی سے باہر نہ نکالے، یہاں تک کہ وہ HOD کے پاؤں تک پڑ گیا تھا۔ اور ابھی ایک لڑکی کو قابو کرنے کے لیے وہی انسان اتنا بڑا جھوٹ بول رہا تھا۔ اگر یہاں پر اسی وقت HOD آ جاتا تو ارسلان یقین سے کہہ سکتا تھا کہ سرمد وہیں پر گر کر بے ہوش ہو جاتا یا پھر کہیں بھاگ جاتا۔ وہ دونوں کافی دیر تک کھڑے بحث کرتے رہے۔ ارسلان نے دیکھا کہ اب اس کی ضرورت آ گئی ہے۔ وہ تیزی سے وہاں پر گیا اور ثانیہ سے انتہائی مہذب انداز میں پوچھنے لگا، کیا ہو گیا ہے میڈم؟ کہیں یہ آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا؟ سرمد نے ایک نظر اس کی ایکٹنگ کی طرف دیکھا جو اس وقت بہت ہی اس لڑکی کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ تم تو گھٹیا انسان، میری نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤ۔ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ تم نے ہی اپنے دوست کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کہا ہے۔ میں کافی دیر سے تم لوگوں کو باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ پہلے تم لوگ میری طرف اشارے کر رہے تھے اور آپس میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے، پھر تم میں سے ایک لڑکا میرے پاس آ گیا اور مجھے چھیڑنے لگا۔ اب اس کا دوست مجھے بچانے کے لیے آ رہا ہے۔ واہ واہ، کیا پلاننگ ہے! ثانیہ کا وقت نہیں چل رہا تھا کہ وہ ارسلان کو کسی ایسی جگہ پر پھینکے جہاں سے اس کی واپسی ناممکن ہو جائے۔ ارسلان پہلے تو منہ کھولے ثانیہ کی طرف دیکھتا رہا۔ وہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ ثانیہ اتنی تیز ہوگی۔ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ جو شکل سے معصوم ہوتا ہے وہی سب سے زیادہ چالاک ہوتا ہے۔ سرمد نے دوبارہ سے لقمہ دیا۔ ثانیہ نے انتہائی غصے سے سرمد کی طرف دیکھا۔ ارسلان واپس ہوش کی دنیا میں آئے تو اس کا پارا بھی ہائی ہو گیا۔ وہ ثانیہ کو ڈانٹتے ہوئے کہنے لگا، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے گھٹیا کہنے کی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے؟ میں نے کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کی۔ میں نے تمہیں گھٹیا کہا ہے اور 100 بار کہوں گی، کیونکہ تم ہو ہی ایک گھٹیا انسان جسے لڑکیوں کی عزت کرنے کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ۔ ارے لڑکی، اپنی زبان سنبھال کر بات کرو۔ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس سے بات کر رہی ہو؟ میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں کہ میں ایک بگڑے ہوئے امیر زادے سے بات کر رہی ہوں اور میرا لہجہ بالکل مناسب ہے۔ تم جیسے لوگوں کے ساتھ اسی لہجے میں ہی بات کرنی چاہیے تاکہ تم لوگوں کو اپنی اوقات یاد رہے۔ ثانیہ کا اب میٹر شارٹ ہو گیا تھا۔ جب بھی اسے غصہ آتا تھا وہ سامنے والے کا بالکل بھی لحاظ نہیں کرتی تھی۔ ابھی بھی وہ یہ بات بھول چکی تھی کہ سامنے ایک اثر و رسوخ والا مرد کھڑا ہے جس کے ایک اشارے پر سب کچھ تہس نہس ہو سکتا۔ اسی غصے کی وجہ سے ہی اس کی ماں اسے یونیورسٹی نہیں بھیج رہی تھی، کیونکہ اس کی ماں یونیورسٹی کے ماحول کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اگر اس کی کسی لڑکے کے ساتھ لڑائی ہو گئی تو نقصان صرف اور صرف اس کی بیٹی کا ہی ہوگا۔ اب ہٹو میرے سامنے سے اور مجھے جانے دو۔ ثانیہ نے گزرنا چاہا، اب کہ ارسلان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا کہ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم یہاں سے نہیں
ہل سکتی، اور اگر تم نے یہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو میں تمہارا بالکل بھی لحاظ نہیں کروں، میرا ابھی بھی لحاظ نہیں کر رہے، بلکہ تم عورتوں کا لحاظ کرنا جانتے ہی نہیں ہو۔ لگتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہاری تربیت، خبردار جو میری ماں کی تربیت پر کوئی بات کی، ارسلان نے اسے انگلی اٹھاتے ہوئے دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ ثانیہ نے ہنستے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور اسے کہا، دیکھا کتنی تکلیف ہوتی ہے جب کسی کے گھر والوں پر بات کی جاتی ہے۔ انسان کو پہلے ہی ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی آپ کی تربیت پر انگلی اٹھائے۔ ثانیہ سائڈ سے ہو کر نکلنے ہی لگی تھی کہ اب کے ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ بے ساختہ ثانیہ کا ہاتھ اٹھا اور ارسلان کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا۔ وہاں پر موجود سارے لوگ حیرانگی سے ان دونوں کی طرف دیکھنے لگے۔ ثانیہ کا چہرہ اس وقت غصے سے لال ہو گیا تھا، اسے اپنے ہاتھوں پر شدید جلن کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ تھپڑ اس لیے ہے تاکہ تم ہمیشہ یاد رکھو کہ ایک لڑکی اس کی اجازت کے بغیر چھونے کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اسے ارسلان کی آواز سنائی دی، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، اب تم ساری عمر ہی اپنی اس غلطی پر پچھتاتی رہو گی اور مجھ سے معافی مانگتی رہو گی، لیکن میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ میں ارسلان خان یہاں پر کھڑا ہو کر قسم کھاتا ہوں کہ میں تمہاری زندگی عذاب بنا دوں گا، میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا اور تمہیں اتنا بے بس کر دوں گا کہ تمہارے پاس میرے سامنے کھڑے گھٹنے ٹیکنے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ ثانیہ کا دل ایک لمحے کے لیے تیزی سے دھڑک رہا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے دل کو دوبارہ سے پتھر کا بنا لیا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہی کلاس لینے کے لیے چلی گئی۔ ابھی اس نے ایک ہی پیریڈ لیا تھا کہ اسے ایچ او ڈی نے اپنے آفس میں بلا لیا۔ جب وہ ایچ او ڈی کے آفس میں پہنچی تو اس نے دیکھا ارسلان وہاں پر پہلے سے ہی بیٹھا۔ ایک گہری سانس، اس سب کے لیے اس نے اپنے آپ کو اسی وقت ہی تیار کر لیا تھا جب اسے ایچ او ڈی کا پہلا بلاوا آیا۔ کیا ہیں؟ ایچ او ڈی نے اس سے انتہائی سخت لہجے میں پوچھا۔ جی سر، میرا نام ثانیہ ہے، آپ نے مجھے کس لیے بلایا ہے؟ ثانیہ نے اس سے دو ٹوک انداز میں بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ بیٹا، میں کوئی تمہارا ملازم نہیں جو تم مجھ سے اس لہجے میں بات کر رہی ہو، اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم بناؤ۔ ثانیہ کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ ایچ او ڈی کی بات سن کر اس نے ایک نظر ارسلان کی طرف دیکھا۔ ارسلان اس کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ وہ وہاں پر لگی پینٹنگ کی طرف دیکھ رہا تھا، کیونکہ یہ اسی چیز کا ہی مستحق تھا۔ ثانیہ نے انتہائی سنجیدگی سے دوبارہ جواب دیا، دیکھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ لڑکی کس قدر بدتمیز ہے، ارسلان نے چلاتے ہوئے کہا۔ ارسلان، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ، مجھے پہلے اس لڑکی سے بات کرنے دو۔ مس ثانیہ، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کسی پر ہاتھ اٹھانا اور وہ بھی سب لوگوں کے سامنے کتنی بڑی زیادتی ہے۔ سوری، انتہائی معذرت کے ساتھ، آپ کو یہ تو دکھائی دے رہا ہے کہ میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے، لیکن آپ ہاتھ اٹھانے کی وجہ کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں۔ اس لڑکے نے سب سے پہلے تو مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی اور پھر بعد میں جب میں وہاں سے جانے لگی تو اس نے بھری محفل میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں ایک مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہوں اور میرے لیے یہ بات کسی گالی سے کم نہیں ہے کہ کوئی غیر محرم سب لوگوں میں میرا ہاتھ پکڑ لے۔ نہ ہی محرم اور غیر محرم کا خیال ہے تو گھر سے باہر نکلی ہی کیوں؟ مسٹر ارسلان، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں تو تعلیم حاصل کرنا ہر لڑکی پر فرض ہے۔ میں بھی یہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ کی طرح دوسرے لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں۔ ثانیہ دوبارہ سے ایچ او ڈی کی طرف متوجہ ہوئی اور ایچ او ڈی کو کہنے لگی کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے مجھے اس پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے، اور اگر میرے بجائے وہاں پر آپ کی بیٹی کھڑی ہوتی تو وہ بھی یہی سب کچھ کرتی۔ کیا آپ کو یہ بات مناسب لگے گی کہ کوئی بھری محفل میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ لے؟ ایچ او ڈی گڑبڑا گیا اور ثانیہ کو کہنے لگا، ٹھیک ہے، تم یہاں سے جاؤ۔ ثانیہ خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ دل ہی دل میں وہ ان دونوں کو گالیاں دے رہی تھی۔ وہ اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ
اب ارسلان اس کی زندگی کو اجیرن بنانے والا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی۔ تم نے کیا سوچ کر اس لڑکی کا ہاتھ پکڑا تھا؟ اور یہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ وہ لڑکی کس قدر خوبصورت ہے؟ میرا تو ایمان بھی خراب ہو رہا تھا، مگر میں نے بڑی مشکل سے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ ارسلان آنکھ مارتے ہوئے HOD کو کہا، ارسلان اپنی ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ میں ہر بار تمہاری مدد نہیں کر سکتا اور نہ ہی ہر بار میں تمہیں بچا سکتا ہوں۔ اگر میں اسی طرح ہی تمہاری حمایت کرتا رہا تو بہت جلد ہی یہ یونیورسٹی بدنام ہو جائے گی اور میں نہیں چاہتا کہ میری یونیورسٹی کا نام خراب ہو۔ ارے چاچو جان، آپ کو میں نے کتنی بار کہا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ HOD نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور ان سے کہنے لگے، بس بیٹا، میری ہمت جواب دے چکی ہے۔ چاچو، آپ آرام سے اپنی چھٹیاں گزارنے کے لیے جائیں اور پیچھے کی فکر تو بالکل بھی نہ کریں۔ پیچھے میں سب کچھ ہی سنبھال لوں گا۔ دراصل HOD کچھ عرصے کے لیے یونیورسٹی سے جا رہا تھا اور یہ سوچ کر ارسلان کو بہت خوشی ہو رہی تھی، یعنی وہ یونیورسٹی میں جو جی چاہے وہ کر سکتا تھا۔ اور سانول صاحب کو ٹینشن بھی اسی چیز کی ہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو ارسلان کسی اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی بہت بڑی زیادتی کر دے۔ ابھی انہوں نے ثانیہ سے صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی بات کی تھی، لیکن انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ثانیہ ایک مڈل کلاس فیملی کی مضبوط کردار کی مالک لڑکی ہے، جس کا مقصد صرف اور صرف تعلیم حاصل کرنا ہی ہے۔ جانے سے پہلے انہوں نے ارسلان کو کہا کہ بیٹا، تمہیں میرا واسطہ ہے، اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی نہیں کرنا۔ چاچو جان، بتا جو رہا ہوں کہ نہیں کروں گا۔ اب بس خاموشی سے یہاں سے چلے جائیں اور اپنی یہ ڈیوٹی میرے حوالے کر دیں۔ اب میرا کام ہے ساری یونیورسٹی کے بچوں کے مسئلے حل کرنا۔ اس نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا اور پھر کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ سانول صاحب کو اس کی اسی ہنسی سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ ثانیہ جب گھر واپس آئی تو دیکھا وہاں پر پہلے ہی حبیبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ حبیبہ سونیا کی بہن تھی اور ثانیہ کی سہیلی تھی۔ ثانیہ تیزی سے اس کے پاس گئی اور خوشی سے اسے گلے لگا کر کہنے لگی، میں تو سمجھ رہی تھی کہ تم نے بھی یونیورسٹی میں داخلہ لیا ہوگا۔ اس کی بات سن کر حبیبہ جوش سے بتانے لگی، وہ اس لیے نہیں لیا کیونکہ میری شادی طے ہو گئی ہے۔ ثانیہ کا منہ بھی حیرت سے کھلا کا کھلا رہا اور پھر وہ اسے شکایت کرنے لگی، یہ کیا بات، تمہاری شادی طے ہو گئی ہے اور تم مجھے ابھی بتا رہی ہو؟ حبیبہ نے اس کے سر پر ہلکا سا تھپڑ لگایا اور اسے کہا کہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی میرے سسرال والے یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں، میں تمہیں خبر سنانے کے لیے فوراً سے چلی آئی۔ حبیبہ کو پہلے دن سے ہی پڑھائی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ وہ شروع سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اور اپنا گھر بسانا چاہتی تھی۔ اس کے لیے 9ویں کلاس سے ہی رشتے آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن حبیبہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ وہ کسی امیر گھر میں شادی کرے۔ وہ عیش و عشرت سے زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ اپنی ان خواہشات کا اظہار وہ ہمیشہ ہی ثانیہ کے ساتھ کرتی تھی اور ثانیہ اسے دل سے دعائیں دیتی تھی۔ حبیبہ نے اسے جوش سے بتایا کہ میرے سسرال والے بہت امیر ہیں، مجھے تمہارے لیے واقعی بہت خوشی ہو رہی ہے، بس اب تم جلدی سے نکاح کر لو تاکہ ہمارے خاندان میں بھی کوئی فنکشن آئے۔ میں تو ترس ہی گئی ہوں اس طرح کے فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے۔ ثانیہ نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، تم فکر مت کرو، بس تم یونیورسٹی سے ابھی سے چھٹیاں لینے کی تیاری شروع کر دو۔ تمہاری یونیورسٹی سے مجھے یاد آیا، بتاؤ تو صحیح، آج تمہارا وہاں پر پہلا دن تھا، کیسا گزرا؟ ثانیہ نے برا سا منہ بنایا۔ اس کے چہرے کے تاثرات یکدم ہی بگڑ گئے تھے۔ اس کے بگڑتے ہوئے تاثرات کو دیکھ کر حبیبہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے یہ نہ بتانا کہ تم نے دوبارہ سے کسی سے لڑائی کر دی ہے۔ ثانیہ نے تیزی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہا، یہ لڑائی تم نے کسی لڑکے کے ساتھ کی ہے؟ حبیبہ نے اسے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ ہاں یار، وہاں پر ایک امیر زادہ تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، ہاں یاد آیا، ارسلان نام کا ایک لڑکا تھا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی
تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ پہلے میں نے اسے اچھی خاصی باتیں سنائی۔ جب میں اس کے قریب سے گزرنے لگی تو اس نے یکدم ہی میرا ہاتھ پکڑ لیا، اور تم تو جانتی ہو کہ میری ہمت بہت جلد ہی جواب دے جاتی ہے۔ میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا اور میں نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی بھی ہو کہ تم نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ اب مہربانی کر کے تم اس طرح کی باتیں کر کے میرا دل خراب مت کرو۔ میں نے کسی بھی قسم کی غلطی نہیں کی ہے۔ ارے تم نہیں جانتی، وہ ارسلان ایک بہت ہی امیر شخص ہے اور وہ یونیورسٹی بھی اسی کی ہی ہے۔ کیا مطلب ہے وہ یونیورسٹی اسی کی ہے؟ تمہیں اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا۔ اس یونیورسٹی کا HOD ارسلان کا چچا ہے۔ اب کی بار ثانیہ کو لگا کہ اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ یہ تم کہہ رہی ہو؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ جب میری باجی وہاں پر پڑھنے کے لیے گئی تھی تو پہلے سیمسٹر میں انہیں بھی ارسلان نے اسی طرح ہی تنگ کیا تھا۔ ارسلان تو ان کی کلاس میں بھی پڑھتا ہے، اسی وجہ سے وہ ارسلان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں۔ وہ میرے سامنے ارسلان کا بہت نام لیا کرتی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ ایک نمبر کا لفٹر ہے۔ وہ لڑکیوں کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنساتا ہے اور پھر انہیں استعمال کر کے بعد میں چھوڑ دیتا ہے۔ کافی دیر تک وہ دونوں ارسلان نامہ کھول کر بیٹھی رہی اور پھر اس کے بعد حبیبہ اپنے گھر چلی۔ اگلے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو اس نے دیکھا ارسلان ایک بینچ پر بیٹھا ہوا تھا۔ قریب ہی 2 لڑکیاں بھی بیٹھی اس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ وہ تینوں ہی چپک کر بیٹھے ہوئے تھے۔ استغفر اللہ، ثانیہ نے دل ہی دل میں استغفار کیا اور پھر اس کے ساتھ ہی انہیں برا بھلا کہنے لگی۔ ثانیہ وہاں سے گزرنے ہی والی تھی کہ ارسلان نے اسے روکا۔ ارے مس، ہیلو، بات تو سنو، کہاں جا رہی ہو؟ لگتا ہے کہ آج اس کا دوبارہ سے پٹنے کا ارادہ ہے، ثانیہ نے دل ہی دل میں کہا۔ ارسلان اس کے قریب آ کر رک گیا۔ اس کا سانس بہت بری طرح سے پھولا ہوا تھا۔ چند لمحے تک وہ ٹھہر کر سانس لیتا رہا اور پھر ہاتھ اٹھا کر اسے بھی رکنے کا اشارہ کر دیا۔ ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گئی اور ارسلان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ دیکھو مس، میں جانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میں اپنی اس غلطی پر شرمندہ بھی ہوں۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، ارسلان نے گردن جھکاتے ہوئے انتہائی عاجزی سے ثانیہ کو کہا۔ ثانیہ کو پہلے تو اپنی کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ وہ شخص جو کل تک اس سے بدتمیزی کر رہا تھا اور اسے دھمکیاں دے رہا تھا کہ وہ اس کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا، وہ ابھی اس سے معافی مانگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، چلو اب جلدی سے یہاں سے نکلو، ثانیہ نے دوبارہ سے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا۔ ارسلان نے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہا۔ وہ دونوں لڑکیاں بھی وہاں پر آ گئیں اور ثانیہ کو کہنے لگی کہ ہم اپنے دوست کی طرف سے آپ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ دل کا برا نہیں ہے، لیکن کبھی کبھار ہی اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ اس میں سے ایک لڑکی نے ثانیہ کو چاکلیٹ اور ایک چھوٹا سا ڈبہ دیا اور اسے کہا، یہ تمہاری طرف سے قبول کیجیے۔ وہ نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن وہ دونوں لڑکیاں بہت ہی خلوص سے دے رہی تھیں۔ ثانیہ سے غلطی یہ ہو گئی کہ اس نے ان لڑکیوں کے سامنے ہی وہ ڈبہ کھول دیا۔ جیسے ہی وہ ڈبہ کھلا، ایک پنچ اس کی ناک پر آ کر لگا اور پھر اس کے ساتھ ہی ڈھیر سارا آٹا اس کے چہرے پر مل گیا۔ اس کا چہرہ اس وقت سفید ہو چکا تھا۔ قریب کھڑے سارے لوگ اس کی شکل دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ثانیہ کو بہت زیادہ شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ اس نے وہ چیزیں وہیں پر پھینکی اور بھاگتی ہوئی واش روم چلی گئی۔ واش روم جا کر اس نے اپنا چہرہ دھویا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے کلاس لینے کے لیے گئی تو پروفیسر نے اسے کلاس میں داخل ہونے سے منع کر دیا اور اسے کہا کہ تم بہت زیادہ لیٹ ہو۔ دراصل پہلے سے سیمسٹر والوں کی کلاس 5ویں سیمسٹر والوں کے ساتھ ہی ہوتی تھی۔ اس کی یہ کلاس ارسلان کے ساتھ ہوتی تھی۔ وہ وہی دروازے پر کھڑی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کیسے اپنے پروفیسر سے معذرت کرے کہ اچانک ہی ارسلان اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور پروفیسر سے اجازت لیتے ہوئے کہنے لگا، سر کیا میں
کلاس میں داخل ہو سکتا ہوں؟ جی جی ارسلان بیٹا، اب کلاس میں آ جا۔ دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ پروفیسر نے جب ثانیہ کو وہیں پر کھڑے دیکھا تو انتہائی غصے سے کہنے لگا، اے لڑکی، تم ابھی تک وہاں پر کیا کر رہی ہو؟ جب میں نے تمہیں کہا ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، میں تمہیں کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دوں گا، تو پھر کیوں بت بن کر کھڑی ہو گئی ہو؟ ساری کلاس کا دھیان تم پر ہی ہے، کلاس کو پریشان مت کرو اور جلدی سے یہاں سے نکلو۔ مگر پروفیسر ارسلان بھی لاسٹ گیٹ لاسٹ۔ پروفیسر اونچی آواز میں چلانے لگا کہ اس کا دل سینہ چیر کر باہر آ جائے گا۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ پیچھے دوبارہ سے لوگ اس پر ہنس رہے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی اس قدر اجیرن بن جائے گی۔ آج وہ ایک کلاس بھی نہیں لے سکی۔ منٹ کے لیے وہ کلاس سے لیٹ ہوئی تو پروفیسر اسے کلاس میں داخل ہونے کی اجازت ہی نہیں دیتے تھے۔ نہ جانے سب کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ کینٹین میں ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ یہ لڑکی آج ہی اس کی دوست بنی تھی۔ یہ لڑکی بھی بہت معصوم تھی کہ اچانک ہی ارسلان وہاں پر چلا آیا اور اس لڑکی کو کہنے لگا، آج کے بعد اگر میں نے تمہیں مس ثانیہ کے ساتھ دیکھا تو پھر میں تمہارا بھی جینا حرام کر دوں گا۔ لڑکی وہاں سے اٹھ کر بھاگ گئی۔ ثانیہ نے دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس لڑکی نے ثانیہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا، مجھ پر مہربانی کرو، میری زندگی برباد نہ کرو۔ میں یہاں پر پڑھنے کے لیے آئی ہوں اور ڈگری لے کر ہی یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں۔ اگر میں تمہارے ساتھ رہی تو وہ انسان مجھے بھی اسی طرح سے ہی پریشان کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے ثانیہ سے جان چھڑوا لی۔ ثانیہ ارسلان کو پوری یونیورسٹی میں ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور پھر وہ اسے یونیورسٹی کے ایک کونے میں مل گیا جہاں پر وہ لڑکیوں کے گروپ میں ہی کھڑا ان کی کسی بات پر ہنس رہا تھا۔ ثانیہ تیزی سے اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی دیکھتے ہوئے کہنے لگی، تم جیسا انسان میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ تم ایک نمبر کے ذلیل انسان ہو۔ ارسلان نے اس کی بات کا جواب نہیں دیا اور ایک قدم ثانیہ کی طرف بڑھایا۔ ثانیہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ 2 قدم جب وہ پیچھے ہٹی تو اچانک ہی اس کے اوپر کسی نے پانی کی بالٹی گرا دی۔ حیرت سے ثانیہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ آج اس نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور کالے رنگ کی ہی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ اس کے کپڑے اس کے بدن کو چپک گئے تھے۔ وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی۔ ارسلان نے جب اسے یہ سب کرتے ہوئے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھڑکا، کیونکہ آج سے پہلے وہ جتنی بھی لڑکیوں سے ملا تھا ان سب لڑکیوں کو اپنا جسم ڈھانپنے کی ذرا بھی فکر نہیں ہوتی تھی۔ یہی لڑکی تھی جس کو اب سب سے زیادہ پریشانی یہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی گندی نظریں اس کے جسم سے آر پار ہو جائیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ کہتا وہاں پر نوشیروان آ گیا۔ نوشیروان نے تیزی سے اپنی جیکٹ اتاری اور ثانیہ کو پہناتے ہوئے کہنے لگا، یہ جیکٹ پہن لو، اسے تمہاری بچت ہو جائے گی۔ نوشیروان ارسلان کا ہی کزن تھا اور وہ ارسلان کی حرکتوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اس نے ارسلان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی لیکن ارسلان نے کبھی بھی اس کی بات کی طرف غور نہیں کیا تھا۔ اس طرح کی گھٹیا حرکتیں کر کے تم کیا ثابت کرنا چاہتے ہو؟ نوشیروان نے انتہائی غصے سے ارسلان سے پوچھا۔ ارسلان نے اسے کہا، بہتر یہی ہے کہ تم میرے معاملات سے دور رہو اور اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ نوشیروان نے دوبارہ سے اس کے بازو پکڑ لی اور اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، آج کے بعد اگر میں نے دوبارہ تمہیں اس معصوم لڑکی کے قریب بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اب تم دیکھو کہ میں اس لڑکی کے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ ارسلان غصے سے یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا، اگر ایسا ہی چلتا رہا تو میں یہاں پر اپنی تعلیم حاصل نہیں کر پاؤں گی، ثانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ نوشیروان اس کے قریب ہی گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا، فکر مت کرو، اب وہ تمہیں دوبارہ پریشان نہیں کرے گا۔
ثانیہ نے امید بھری نظروں سے نوشیروان کی طرف دیکھا جو مسکراتے ہوئے اس لڑکی کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ لڑکی اسے پہلی ہی نظر میں بہت اچھی لگی تھی۔ اگلے دن وہ لائبریری میں داخل ہو رہی تھی کہ ارسلان اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اسے کہنے لگا، تمہارا عاشق تو بہت زیادہ تڑپ رہا تھا، بتاؤ تو صحیح کہ تم نے اسے ایسا کیا گھول کر پلایا ہے جو وہ تمہارے پیچھے پاگل ہو رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اور یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو؟ مجھے اپنے جیسا سمجھا ہوا ہے کیا؟ ثانیہ نے چلاتے ہوئے کہا۔ مس، آپ اپنی سریلی آواز کا جادو باہر جا کر چلائیں، یہاں پر بچے پڑھ رہے ہیں۔ لائبریرین کی آواز سن کر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسی دوران ارسلان نے اس کا بازو پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گیا۔ ثانیہ نے دوبارہ سے اس کے چہرے پر ہاتھ اٹھانا چاہا لیکن ارسلان خان اس بار ثانیہ کا بازو پکڑ لیا اور اسے کہا کہ بار بار میں اس چیز کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پہلے بھی تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا، اب دوبارہ سے یہ غلطی مت کرنا، یہیں پر تمہاری قبر کھود کر تمہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ مجھ سے چاہتے کیا ہو؟ ثانیہ نے اس سے تنگ آتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر اس نے اپنی نظریں ثانیہ کے وجود کی طرف مرکوز کر لی۔ ثانیہ کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا اور پھر اس نے دانت پیستے ہوئے کہا، تمہاری یہ خواہش تو میں کبھی بھی پوری نہیں کروں گی، کیونکہ میں باقی لڑکیوں کی طرح ہرگز بھی نہیں ہوں جو صرف اور صرف چند پیسوں کے عوض اور تھوڑی سی جیولری کے عوض اپنی عزت کو بیچ دیتی ہیں۔ یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ تم کیا کرو گی۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ سے وہاں سے چلا گیا۔ ان کی یونیورسٹی میں بہت بڑا کنسرٹ ہو رہا تھا۔ ثانیہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن سونیا نے ثانیہ کو مجبور کیا۔ سونیا کو ثانیہ کی وجہ سے ہی اجازت مل رہی تھی۔ وہ تقریباً 2 گھنٹے تک ثانیہ کے پاس رہی تھی اور اس کی منتیں کر رہی تھی، یہاں تک کہ اس نے حبیبہ کو بھی ثانیہ کے والدین کے پاس بھیجا تھا۔ ثانیہ وہ نہیں راضی ہو رہی تھی تاکہ وہ انہیں راضی کر لے۔ ثانیہ صرف اور صرف سونیا کے لیے اس کنسرٹ میں جا رہی تھی۔ یہ کنسرٹ شام 6 بجے شروع ہو رہا تھا اور رات کو 10 بجے ختم ہو رہا تھا۔ چونکہ ثانیہ کا گھر یونیورسٹی کے قریب ہی تھا، اس وجہ سے اسے زیادہ مسئلہ نہیں تھا اور ہمیشہ کی طرح اس نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ لیکن جب اس نے وہاں پر سونیا کو اپنا لباس تبدیل کرتے ہوئے دیکھا تو وہ چند لمحوں کے لیے حیران رہ گئی۔ سونیا نے اپنا عبایا اتار پھینکا تھا اور اب اس نے جینز شرٹ پہن رکھی تھی۔ وہ اس وقت بہت بے ہودہ لگ رہی۔ ثانیہ کو یہ سب دیکھ کر بہت افسوس ہوا۔ سونیا کو ایسا بالکل بھی نہیں سمجھتی تھی۔ سونیا اسے چھوڑ کر اپنی دوستوں کے پاس چلی گئی۔ اس کی دوستیں بھی اس کے لباس میں ہی ملبوس تھی۔ ثانیہ کا دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھے۔ اس کے ساتھ اسے اپنی غلطی کا بھی احساس ہو رہا تھا کہ اسے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا۔ اسے وہاں پر کھڑے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ نوشیروان اس کے قریب آ گیا اور اسے کہنے لگا، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ تم یہاں پر آؤ گی۔ اس کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی۔ ثانیہ کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نوشیروان کو کہا کہ مجھے بھی بالکل امید نہیں تھی کہ میں یہاں پر آؤں گی، لیکن اپنی دوست کی بہن کی وجہ سے چلی آئی اور اب مجھے سمجھ نہیں لگ رہی کہ میں کیا کروں۔ یہ جگہ میرے جیسے لوگوں کے لیے بالکل بھی نہیں ہے۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم ایک ٹیبل پر جا کر بیٹھ سکتے ہیں اور میں آپ کو کمپنی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ثانیہ کو یہ انسان شروع سے ہی بہت مہذب لگا تھا اور اس سے بات کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ وہ نوشیروان سے ارسلان کے بارے میں بھی تھوڑی گفتگو کرنا چاہتی تھی، اسی لیے وہ اس کے ساتھ ہی ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ دونوں آپس میں باتیں کرتے رہے۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے خاندانوں کے بارے میں مکمل طور پر جان گئے تھے۔ نوشیروان سوچ رہا تھا کہ ہی اسے نکاح کی پیشکش کر دے، لیکن پھر اچانک ہی اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ وہ کال سننے کے لیے چلا گیا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اسی دوران ہی ایک لڑکی ثانیہ کے پاس آئی اور اسے کہنے لگی، نوشیروان آپ کو پچھلے گراؤنڈ میں بلا رہے ہیں، انہوں نے آپ سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ اس لڑکی
کی بات سن کر ثانیہ حیران رہ گئی اور سوچنے لگی کہ نوشیروان اسے وہاں پر کیوں بلا رہا ہے۔ اگر اسے بات ہی کرنی تھی تو وہ یہاں پر آ کر لیتا۔ کافی دیر تک شش و پنج میں مبتلا رہی۔ پہلے اس نے سوچا کہ وہ سونیا کو اس بارے میں بتا دے، لیکن سونیا کافی مگن لگی رہی تھی۔ اس نے کسی کو بھی نہیں بتایا اور خاموشی سے پچھلے گراؤنڈ میں چلی گئی۔ پچھلے گراؤنڈ میں جا کر اس نے نوشیروان کو آواز دی کہ اچانک ہی ارسلان پیچھے سے نکلا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ثانیہ نے جب وہاں پر ارسلان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ارے میرے سپنوں کی رانی، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تو تمہارا اپنا ہوں، میں تو صرف اور صرف پیار کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں بھی میں بہت زیادہ محبت دوں گا، بس صرف ایک بار میرے پاس چلی آؤ۔ خبردار جو تم نے میرے ساتھ کسی بھی قسم کی زبردستی کرنے کی کوشش کی، ورنہ میں سب لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی۔ اب کی بار ارسلان اس کی بات سن کر ہنسنے لگا اور اسے کہنے لگا، تمہیں لگتا ہے کہ اس شور میں کوئی تمہاری آواز سنے گا؟ میں نے اسی وجہ سے ہی تمہیں پچھلے گراؤنڈ میں بلایا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ ارے نہیں، میں نے تمہیں کہاں پر بلایا تھا، تمہیں تو نوشیروان کی محبت یہاں پر کھینچ لائی تھی۔ ویسے تم اس سے ملنے کے لیے یہاں پر کیوں چلی آئی؟ کہیں تمہارے دل میں بھی تو کوئی کھوٹ تو نہیں تھا؟ تم بھی تو نہیں سوچ رہی تھی کہ چلو اندھیرے میں تھوڑا بکواس بند کر دو، اپنی گندی سوچ اپنے پاس رکھو۔ یہ کہہ کر ثانیہ اس کے قریب سے گزرنے ہی لگی تھی کہ ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی غلط حرکت کرتا، HOD صاحب وہاں پر چلے آئے۔ آج انہوں نے کچھ ضروری کاغذات یونیورسٹی سے اٹھانے تھے اور اس کے علاوہ انہیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ یونیورسٹی میں کانسرٹ چل رہا ہے۔ انہیں ارسلان کی طرف سے خطرہ تھا، اسی وجہ سے ہی وہ آ گئے تھے۔ ابھی وہ اپنے آفس میں کھڑے فائلز چیک کر رہے تھے کہ اچانک ہی ان کی نظر پچھلے گراؤنڈ پر پڑی۔ ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے نیچے آئے۔ ارسلان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ مجھے تم سے بالکل بھی امید نہیں تھی۔ ارے چچا جان، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ اس لڑکی نے مجھے یہاں پر بلایا تھا۔ ابھی اور اسی وقت یہاں سے دفع ہو جاؤ اور دوبارہ میری نظروں کے سامنے نہیں آنا۔ پھر HOD صاحب ثانیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہا، دیکھو بیٹا، ہر لڑکی کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ جب تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ اس یونیورسٹی میں تمہاری عزت نہیں بچی اور نہ ہی یہ انسان تمہیں چین کا سانس لینے دے گا، میں اس شخص کو تو اپنی یونیورسٹی سے بے دخل نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ تم ہی یونیورسٹی چھوڑ کر چلی جاؤ، ورنہ میں خود ہی تمہیں نکال دوں گا، کیونکہ تمہاری وجہ سے میری یونیورسٹی کا ماحول بہت خراب ہو رہا ہے۔ چلو اب تم اپنے گھر چلی جاؤ، اگر تم کہو تو میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں۔ انہوں نے ایک نظر ڈری ہوئی ثانیہ پر ڈالی، جس کا پورا وجود اس وقت خوف سے کانپ رہا تھا۔ ثانیہ نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، قدم اٹھاتے ہوئے وہاں سے نکلی اور پھر روتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل دی۔ گھر جا کر وہ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پوری رات اس نے روتے ہوئے گزاری۔ اگلے ہی دن اس نے اماں کو کہا، میں اب مزید اس یونیورسٹی میں نہیں پڑھ سکتی۔ اس کی اماں اسے کہنے لگی کہ تمہیں میں پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ اس یونیورسٹی کا ماحول مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ تمہاری خالہ تمہیں کافی عرصے سے اپنے پاس بلا رہی ہے، تم اس کے پاس کیوں نہیں چلی جاتی؟ دراصل ثانیہ کی خالہ دوسرے شہر رہتی تھی، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، وہ بالکل اکیلی تھی۔ وہ ثانیہ کو کہہ رہی تھی کہ وہ ان کے پاس چلی جائے اور وہاں پر جا کر ہی تعلیم حاصل کرے۔ اپنی ماں کی بات سن کر ثانیہ نے انہیں تسلی دی اور کہا کہ فکر مت کریں، اب میں وہیں پر ہی جاؤں گی، اور پھر چند دنوں کے اندر وہ اپنی خالہ کے پاس چلی گئی۔ نوشیروان اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا تھا، لیکن اسے ثانیہ کا کوئی بھی پتہ نہیں مل رہا تھا۔ سونیا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دوسری طرف ارسلان نے جب سے ثانیہ کے ساتھ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی تھی، تب سے اس کا دل بے چین تھا۔ اسے ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ اب تو وہ لڑکی اس کے حواسوں پر چھانے لگی تھی، اسے ثانیہ سے محبت ہونے لگی تھی۔ وہ جب بھی رات کو سونے کے لیے لیٹتا تھا، ثانیہ کا
خوبصورت چہرہ اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگتا تھا۔ وہ بے چین ہو کر دوبارہ سے اٹھ جاتا تھا۔ کافی عرصے تک تو وہ خود سے نظریں چراتا رہا کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ ہے، حقیقت اس سے بالکل مختلف ہے، میں صرف اور صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا ہوں۔ لیکن جب ارسلان کو ثانیہ کا مضبوط انداز اور مضبوط کردار نظر آتا تو وہ دوبارہ سے اسے پانے کے لیے مچلنے لگتا۔ 4 سال کا عرصہ گزرا۔ ان 4 سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں تھا جب ارسلان نے ثانیہ کو ڈھونڈنے کی کوشش نہ کی ہو۔ وہاں پر ثانیہ اپنی خالہ کے گھر گئی اور یہاں پر ہی اللہ تعالیٰ نے ثانیہ کے والدین پر کرم کیا اور ثانیہ کے والدین کا ویزا لگ گیا۔ وہ سعودیہ چلے گئے۔ ثانیہ کی ایک چھوٹی سی بہن تھی، وہ اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پر 2 سال کے لیے چلے گئے۔ دوسری طرف ارسلان نے ہر طرح کی بری حرکتیں چھوڑ دی تھی۔ اب وہ بہت ہی نیک اور اچھا انسان بن گیا تھا۔ اب اس نے نماز بھی شروع کر دی تھی۔ ہر نماز کے بعد اس کے منہ سے پہلے دعا یہی نکلتی تھی کہ اللہ مجھے اس نیک اور پاک لڑکی سے ملا دے۔ وہ ایک سلجھا ہوا انسان بن گیا تھا۔ اس کے والدین اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر بہت حیران ہوتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خوش بھی ہوتے تھے۔ ثانیہ کا انٹرویو تھا۔ ثانیہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے پتہ چلا تھا کہ جس کمپنی میں وہ انٹرویو دینے کے لیے جا رہی ہے اس کمپنی کا ایک بہت ہی سخت انسان ہے اور اس کا انٹرویو بھی بہت مشکل ہوتا ہے۔ ارسلان اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا اور بیزارگی سے سامنے بیٹھے مینیجر کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، اب مزید انٹرویو نہیں لے سکتا، لیکن سر مس ثانیہ بہت ہی دور سے آئی ہیں اور انہیں اس جاب کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ارسلان نے جب اس کی بات سنی تو ایک لمحے کے لیے ٹھہر گیا۔ اس نے مینیجر کو کہا کہ جلدی سے اس سی وی دو۔ مینیجر نے وہ سی وی ارسلان کے حوالے کر دی۔ جیسے جیسے ارسلان پڑھتا گیا اس کی مسکراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ اس لڑکی کو وہ پچھلے 4 سال سے ڈھونڈ رہا تھا اور یہی لڑکی اب اس کی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے آ گئی تھی۔ اس نے مینیجر کو کہا کہ اس لڑکی کو میری پرسنل سیکرٹری کے طور پر رکھ دو۔ لیکن سر آپ کے پاس تو پہلے سے ہی پرسنل سیکرٹری موجود ہے۔ مینیجر پریشانی سے اسے کہا تو اسے کسی اور جگہ پر سیٹ کر دوں، مجھے یہ لڑکی ہی اپنی پرسنل سیکرٹری کے روپ میں چاہیے۔ یہ کہہ کر ارسلان نے مینیجر کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ دوسری طرف جب ثانیہ کو پتہ چلا کہ اسے ڈائریکٹر پرسنل سیکرٹری کی نوکری مل گئی ہے تو وہ بہت زیادہ حیران ہوئی۔ تنخواہ کے بارے میں سن کر تو چند لمحوں کے لیے یقین ہی نہیں آیا۔ پہلی ہی بار اس کی تنخواہ 10 لاکھ مقرر ہو گئی تھی۔ وہ دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہی تھی اور حیرت میں بھی مبتلا تھی۔ اور اگلے دن جب اس کا سامنا ارسلان سے ہوا تو اسے لگا کہ اس قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ اس کا پورا وجود خوف سے کانپنے لگا۔ ارسلان نے جب اسے اتنا خوفزدہ دیکھا تو اس نے اب شرمندگی اپنا چہرہ جھکا لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ وہاں سے باہر نکلتی ارسلان نے اسے روکا۔ وہ آہستگی سے چلتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ ثانیہ نے جب یہ دیکھا تو وہ جلدی سے پیچھے کی طرف ہٹی۔ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، میں تم سے اپنے کی معافی مانگتا ہوں۔ میں نے واقعی تمہارے ساتھ ایک بہت ہی بڑی زیادتی کی تھی، لیکن جب سے میں نے تمہارے ساتھ وہ غلط حرکت کرنے کی کوشش کی ہے اس رات سے میں سو نہیں پایا۔ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے سکون نہیں ملتا ہی، میں تمہارے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہوں اور تمہیں ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا رہتا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں میں بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جہاں پر میں نے تمہیں نہ تلاشا ہو۔ تمہارے جیسے انسان کے پاس میرے لیے کوئی کافی نہیں ہے۔ ثانیہ نے یہی الفاظ ادا کیے اور خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ اس شخص کے پاس ہرگز بھی نوکری نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ارسلان پاگلوں کی طرح اسے بھاگا۔ آفس کے لوگ اپنی CEO کو ایک لڑکی کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر حیران ہو رہے تھے۔ تمام لڑکیاں جو ارسلان سے شادی کی خواہش مند تھیں انہیں غشی کے دورے پڑ
پڑنے لگے۔ ارسلان نے دوبارہ سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اس بار بھی ثانیہ نے اس کے چہرے پر تھپڑ مار دیا، مگر اس بار ارسلان کو ذرا بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ ثانیہ کو کہنے لگا کہ تم مجھے جتنا مرضی مار لو، لیکن اب میں دوبارہ سے تمہیں اپنی زندگی سے جانے کی اجازت نہیں دوں گا۔ میں نے تم سے اجازت نہیں مانگی، ابھی اور اسی وقت میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، ثانیہ نے اسے روتے ہوئے کہا۔ ارسلان نے اس ہاتھ چھوڑ دیے۔ ثانیہ خاموشی سے اپنے گھر چلی آئی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ جب اس کی خالہ نے اس سے پوچھا تو ثانیہ نے روتے ہوئے اپنے اوپر گزری داستان اپنی خالہ کو سنا دی۔ اس کی خالہ نے اسے کہا کہ ارسلان واقعی شرمندہ لگ رہا ہے، تم اسے معاف کر دو۔ ثانیہ کو بالکل بھی امید نہیں تھی کہ اس کی خالہ بھی ارسلان کا ہی ساتھ دیں گی۔ دوسری طرف اب ارسلان نے اس کے گھر میں چکر لگانا بھی شروع کر دیا تھا۔ اس کی خالہ نے اسے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں نے اسے اپنا بھانجا بنا لیا ہے اور یہ میرے پاس آتا ہے۔ ثانیہ کو پتہ تھا کہ ارسلان نے اس کی خالہ کو قابو میں کر لیا ہے۔ ہر روز ہی اس کے موبائل پر سوری کا میسج آتا تھا، ہر روز ہی وہ نمبر بلاک کرتی تھی اور پھر اگلے ہی دن ایک نئے نمبر سے میسج آ جاتے۔ اس کے گھر میں ہر دن ہی پھول آتے تھے جن میں سوری کا کارڈ پڑا ہوتا تھا۔ وہ اس سب سے تنگ آ گئی تھی۔ اس نے ارسلان سے روبرو ہو کر بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی اس نے بات شروع ہی کی تھی کہ ارسلان نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اسے کہا کہ مجھ سے دوبارہ جدائی کی بات نہیں کرنا۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں، صرف مجھے ایک بار معاف کر دو۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ساری زندگی خوشیاں دیتا رہوں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آ رہی تھی۔ اس بار اس پر بھروسہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسے معاف کر دیا۔ اس کا یہ فیصلہ بہت ہی اچھا ثابت ہوا۔ ارسلان اس سے بہت محبت کرتا تھا اور اسے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتا تھا۔ جتنے ڈر، جتنے وسوسے ثانیہ کے دل میں چھپے ہوئے تھے وہ سارے دور ہو گئے تھے۔